عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے ہاتھ ان گنت اللہ تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ احکم الحاکمین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت اس وقت میں نے تلاوت کی۔ اللہ احکم الحاکمین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا 13واں پارہ، سورت کا نام سورہ رعد اور آیت نمبر 29۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، طوبیٰ لہم، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحسن مآب، یہ لوگ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے اپنے اللہ کے ہاں۔ طوبیٰ لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد کلمے کے قوانین کو پورا کیا، کلمے کے تقاضوں کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا۔ ایمان لانے کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ دی ہے تو میں مسلمان ہو گیا، لہذا اللہ کی جنت سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، جہنم میں مجھے کوئی بندہ بھیج نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا عن قلبہ دخل الجنہ، جس انسان نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ خالصا عن قلبہ، دل کا ارادہ بالکل ٹھیک ہو، کلمے کے اوپر عمل کرنے کا دل سے ارادہ ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ آج ہم نے اس حدیث کو صرف ادھر تک سمجھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث کو آدھا ہم نے ختم کر دیا یا آدھا کاٹ دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے اوپر عمل بھی کرے، کلمے کے قوانین کو پورا کرے، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے، وہ بندہ دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم وحسن مآب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایمان رکھنے کے بعد، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانے کے بعد، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانے کے بعد، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانے کے بعد، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانے کے بعد، قیامت کے دن کے ایمان لانے کے بعد اگر انسان نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طوبیٰ لہم، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ کس کی خوشخبری ہے؟ اللہ کی جنت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری اس انسان کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مانا اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو مانا، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، خالق ارض و سما فرماتے ہیں اقال للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام
لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے، اکان للناس عجبا، لوگ اس بات کو عجیب سمجھتے ہیں، لوگ اس بات کو کجی والا سمجھتے ہیں، لوگوں کو اس بات میں عیب نظر آ رہا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایک آدمی کے اوپر اپنی وحی کو نازل فرما دیا، ایک انسان کو ہم نے اپنا نبی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انذر الناس، اے میرے حبیب علیہ السلام ان کو ڈرا دو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر جاؤ۔ وبشر الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بشارت دے دو، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کو سچا مان لیا، اپنے حبیب کو سچا مان لیا۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین لایا، اللہ تعالیٰ کی بات کو صحیح دل سے مان لیا، اقرار بھی کر لیا، تسلیم بھی کر لیا، عمل بھی کر لیا، ان کے لیے ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات پہ ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی بات پہ عمل کیا، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر توبہ کا مطلب دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ طوبہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور درخت اس کی لمبائی اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار تیز سواری رکھنے والا 100 سال اس درخت کے نیچے اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کا جو ایک درخت ہے، جنت کا ایک درخت، اس کا سایہ اتنا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا انسان دوڑاتا رہے، دوڑتا رہے گھوڑا تو 100 سال تک وہ گھوڑا بھاگتا رہے تو اس جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جنت میں ایک درخت لگانے کا فارمولہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ انسان اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر یا عصر کی نماز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دوران نماز اپنے مصلی امامت سے تھوڑا سا آگے چلے، صحابہ کرام نے دیکھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر پیچھے آگے، سلام پھیرا، نماز کمپلیٹ ہوئی۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے مصلی امامت پہ ہو اور آپ اپنی جگہ سے ہل جائیں، آپ آگے ہو جائیں یا پیچھے ہو جائیں، لیکن آج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنی نماز کے دوران تھوڑا سا آگے ہٹے پھر آپ پیچھے آگے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت میرے سامنے رکھ دی، جنت کے درخت میرے سامنے آ گئے، جنت کے میوہ جات میرے سامنے آ گئے، جنت کے پھل میرے سامنے آ گئے۔ میرے صحابہ میں آگے ہلا، میں آگے کو بڑھا کہ جنت کا ایک پھل توڑ لوں، اور جنت کے درخت کا ایک پھل اتنا بڑا تھا اگر قیامت تک میری امت اسے کھاتی رہتی تو وہ ختم نہ ہوتا۔ جنت کے ایک درخت کا ایک پھل اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک میری امت اسے کھاتی رہتی اور یہ پھل ختم نہ ہوتا، تو یہ درخت لگے گا کیسے؟ ایک مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ تو اللہ کی جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن ملک لسانہ
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسری خوشخبری اس کے لیے ہے وباسی آتا ہوں بیٹا ہوں، جو انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، بلا وجہ گھر سے باہر نہیں جاتا، اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تیسری بات اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وبقاء علی خطیئاتہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گناہوں پہ روتا ہے، جو اکیلا بیٹھتا ہے تو محاسبہ کرتا ہے اپنا اللہ کے اپنی عمر میں نے یہ گناہ کیا، اللہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کرنا نہیں تھا چاہتا پر ہو گیا، اللہ سے باتیں کرتے کرتے وہ روتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تین بندے، ایک وہ جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، زبان پہ قابو پا لیا، دوسرا وہ بندہ جو بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، تیسرا وہ بندہ جو اپنے گناہوں پہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں بس اس کے لیے جنت کی بشارت دے رہا ہوں، اس کو خوشخبری سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک، جو انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کر جائے، املک علیک لسانک، جو اپنی زبان پہ قدرت پا جائے، اپنی زبان پہ قابو پا لے، کنٹرول کر لے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں زیادہ ٹائم گزارے وبقاء علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ روتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اگر زبان کی حفاظت کی بات کی جائے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پڑھا کریں اور اونچی پڑھا کریں۔ درود پاک میں کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے پہ شرابور ہوگا، پل سراج کی باری آ جائے گی۔ پل سراج اتنا باریک ہے کہ دیکھنے میں انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس پل سراج کو کراس کروں گا۔ ایک انسان پل سراج کو کراس کرتا ہے، کراس کرتے کرتے سینٹر میں چلا گیا، ابھی وہ کبھی ادھر کو گرتا ہے کبھی ادھر کو گرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے گرنے نہیں دے رہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس انسان کی ایک نیکی آ جائے گی، اس انسان کا ایک عمل آ جائے گا، اس کو بازو سے پکڑ کر پل سراج پار کرا دے گا۔ پل سراج کراس ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس انسان کی کون سی نیکی ہے جو پل سراج سے اس کو بازو سے پکڑ کے کراس کرا دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ میری ذات گرامی پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کو میں کروں تو اللہ کی جنت کا حقدار بنوں، اس عمل کو میں کروں تو اللہ کی دوزخ سے میں بچ جاؤں۔ ایسا کام بتا دیں کہ جس کے کرنے سے اللہ کی جنت مل جائے، جس کے کرنے سے اللہ کی جہنم سے دوری مل جائے، پناہ مل جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی کفا علیک ھذا، آقا علیہ السلام نے اشارہ زبان کی طرف کیا، کفا علیک ھذا، اپنی زبان پہ کنٹرول کر، زبان کو چلنے نہ دے، زبان پہ قابو پا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ زبان کے متعلق بھی پوچھ ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَهَلْ يَكْتُبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو آگ میں گرایا جائے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اس زبان کی وجہ سے انسان کو جہنم میں گرائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی واضح حدیث من یضمن لی ما بین لحیتہ و بین رجلیہ،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ آج اگر آپ عدالت میں جائیں، آپ کا وکیل آپ کو ضمانت دیتا ہے کہ میں آپ کا کیس آپ کو ہارنے نہیں دوں گا، فتح ملے گی، کامیابی ہوگی، کیس آپ کے حق میں ہوگا، اتنی فیس دے دو۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وکیل کی بات پہ اتنا یقین کرتے ہیں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور جن کی زبان پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ زبان اپنی مرضی سے نہیں بولتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ زبان ہے جس زبان سے ہر چیز میری وحی کے مطابق نکلتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا عبداللہ ہر چیز کو نوٹ نہ کیا کر، کسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں، کسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کسی وقت کوئی کیفیت کوئی کنڈیشن۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو پہلے میری ہر بات کو لکھتا تھا، اب تو لکھتا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ کے صحابہ نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات تو لکھتا ہے۔ کسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مذاق کرتے ہیں، کسی وقت غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سیریس ہوتے ہیں، ہر بات کو لکھتے جاتے ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لا یخرج الا الحق، میری اس زبان سے اللہ تعالی حق کے علاوہ کچھ نکلنے نہیں دیتا۔ یہ وہ زبان پاک کے لفظ ہیں کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری وحی ہے، جو بات نکلتی ہے میرے حکم سے نکلتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو انسان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں اللہ کا پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 رانوں کے درمیان انسان اپنی زبان کی ضمانت دے دے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کتنا آسان فارمولا، کتنا ایزی کولیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اس ایک حدیث پہ انسان عمل کرنا شروع کر دے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے اوپر تبرہ بازی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو برا بلا نہیں کہنا، اپنے آپ کو صحیح کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ جب انسان اللہ کی راہ پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی کریں گے اور انسان کی تکلیفیں پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے۔ جو بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے اچھی بات کرے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سونے وقت جب اپنے بستر پہ لیٹ جائیں تو اپنے 12-24 گھنٹے 8-18 گھنٹے ڈیوٹی ٹائم کو سامنے رکھیں اور ہم موازنہ کریں کہ ان 24 گھنٹوں کے اندر ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، ان 24 گھنٹوں کے اندر ہم نے کتنی وعدہ خلافی کی ہے، کتنی غیبت کی ہے۔ جب ہم اپنے گریبان میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری اصلاح ہوگی، جب ہماری اصلاح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی۔ انسان اگر تبدیلی لانا چاہے، اگر اچھا ماحول چاہے تو پہلے اس کو اپنے آپ پہ اپلائی کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا کرے گا تو انسان کے لیے سب اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے، شیشے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آج مجھے کوئی برا نظر آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں حامی مجھے نظر آ رہی ہے نا، اگر میں ایمانداری سے اپنے اندر دیکھوں نا تو حامی اس سے زیادہ میرے اندر ہوگی۔ کیوں؟ میرے پاس اتھارٹی نہیں کہ میں کسی کو برا بولوں، میرے پاس یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا
کہ میں کسی کو غلط کہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو اچھے طریقے سے بلاؤ. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا, میرے حبیب علیہ السلام اگر آپ زبان کے نرم نہ ہوتے, اگر آپ کا دل نرم نہ ہوتا تو یہ صحابہ کرام آپ کے قریب آ کے نہ بیٹھتے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام طاقت میں تھوڑے تھے, نفری میں تھوڑے تھے, تعداد میں کم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی فتح عطا فرمائی کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سنگت اختیار کی ہے انہوں نے مرتے دم تک اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کی. انہوں نے بے وفائی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز کیا دیا ہے, ان کو سرٹیفکیٹ کیا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ اور اجر اور بدلہ کیا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابی تو جنت پہ چلتے ہو, میں اللہ تجھ پہ راضی ہوں. چھوٹے صحابی سے لے کے بزرگ صحابی تک اللہ تعالیٰ نے سب کو فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ یہ اللہ پہ راضی ہیں, اللہ ان پہ راضی ہے. ان میں خوبی کیا تھی, ان میں کوالٹی کیا ہے, ان کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھ پہ راضی, تم مجھ پہ راضی. یہ بات تو سننے کے لیے کہ انسان اچھا ہے, انسان ساری عمر اچھے کام کرتا رہے, لیکن اس کی زندگی میں اس کو اچھا نہیں کہا جاتا. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو کہنا یار بیچارہ چنگئی سی, ایسے ہوتا ہے, بیچارہ حیات نیکی تھی. ٹھیک ہے, تو انسان کی نیکی جو کسی کی خوبی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ اس کا اچھا عمل ہے. اللہ تعالیٰ یہ عمل مجھے بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. کسی کے اچھے عمل سے, کسی کی اچھی بات سے جالس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ تیرا بندہ یہ اچھا کام کر رہا ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. ضروری نہیں کہ انسان اگر صدقہ زیادہ کر رہا ہے تو بندہ کہے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس چند صحابہ کرام آئے ہیں, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کے فلاں صحابی بڑے امیر ہیں, ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, بڑا زیادہ وہ صدقہ کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں, سورس آف انکم نہیں, کاروبار نہیں, بزنس نہیں, بینک بیلنس نہیں. اللہ کے پاس پیغمبر علیہ السلام ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم صدقہ کریں, ہمارا بھی دل کرتا ہے اللہ کے راستے میں دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا اجر عطا فرما دیں گے. کچھ دن گزرے, وہی صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, بڑے پریشان ہیں, غمگین ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے وہ ہم کو وظیفہ بتایا تھا تو ہم نے بڑا وہ چھپا کے رکھا ہے, لیکن دوسرے صحابہ کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ پھر ہم سے آگے گزر گئے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے. لیکن یہاں پہ ایک بات, انسان کی اگر نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اجر بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں. اگر اس بات پہ مزید بات کریں, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب فنڈ مانگا, ایک صحابی کھجوریں لے کے آیا, ایک بڑی تھوڑی سی کھجوریں لے کے آیا, تو ایسے لا کے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کے صحابہ تو بہت امیر ہیں, بہت زیادہ مال لے کے آئے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں, میں سارا دن مزدوری کر کے لے کے آیا ہوں. ساتھ باتیں کر رہا ہے, ساتھ میں صحابی رسول رو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اتنا مال دیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے مال کو تھوڑا نہ سمجھنا, پورے دن کی مزدوری ہے. تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا, کھجوروں کو پکڑا, ایک ایک کر کے سارے مال کے دیر کے اوپر کھلار دی, ان کے اوپر بچھا دی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ انسان کا مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی نیت, اس کا ارادہ, اس کا تقوی زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرما دیں گے. اگر انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی, پھر ایک اور حدیث میں آ گئی, اگر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ کا عمل بہت بڑا عمل رکھا ہے, اس کا اجر بہت بڑا رکھا ہے, صحیح بندے کا اجر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے, صدقہ کرنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے. قیامت والے دن 3 بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, 3, ایک عالم دین, ایک شہید اور ایک صحیح. ان تینوں کو الٹا منہ کر کے جہنم میں گرایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ تو نے صدقہ کیا, نیک اعمال کیے, میرے راستے میں مال خرچ کیا, تیری ذہن میں یہ بات کیا تھی؟ اللہ تیری رضامندی تھی, اللہ تجھے راضی کرنے کا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذاب کا یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو الٹا منہ کر کے جہنم میں گرا دو. اس کی
ذکر اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ بولنے بڑا امیر ترین بندہ ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، بہت اللہ کے راستے میں دیتا ہے، لوگوں نے تیرے بارے میں یہ باتیں کر دی، تو نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا، اس کو جہنم میں گرا دو۔ دوسرا بندہ آیا، اللہ تیرے راستے میں شہید ہو کے آ گیا ہوں، اللہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں کیا ہے؟ اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ بولنے بڑا بہادر بندہ ہے، بڑا پاورفل ہے، بہت یہ ہے وہ ہے، تو لوگوں نے تیرے بارے میں سب کچھ بول دیا، کذاب تھا، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی الٹا منہ کر کے جہنم میں گرا دو۔ تیسرا بندہ، اللہ میں دین سنا کے آیا، اللہ قرآن پاک سناتا رہا، اللہ حدیث پاک سناتا رہا، جمعہ پڑھاتا رہا، درس دیتا رہا، جلسے کرتا رہا، لوگوں کو واعظ تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں کرتا تھا؟ اللہ اس لیے کرتا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ بولے اس کی آواز بہت اچھی ہے، لوگ بولے اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، لوگوں نے تیرے بارے میں یہ ساری باتیں کہہ دی، کذاب تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو الٹا منہ کر کے جہنم میں گرا دو۔ اگر دکھلاوے کی نیت ہوگی تو اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جب نیت ہوگی پرہیزگاری کی، للہیت کی، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے کے برابر اللہ تعالیٰ ہزار کے مقابلے میں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم با ترجمہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔